نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سامعین، ہمارا یہ ہفتہ وار درس قرآن پاک ہوتا ہے اور مختصر ہی ہوتا ہے، مختلف عنوانات مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حقانیت پر ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ جنتی ہیں، یاد رکھ لو۔ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام تنقید سے بالا تر ہیں، اور صحابی کو ٹوکنے کا اگر کسی کو حق ہے تو سب سے پہلے اللہ پروردگار عالم، اس کے بعد صحابی کو نبوت ٹوک سکتی، اس کے بعد صحابی پر اگر کوئی اعتراض کر سکتا ہے تو خود صحابی کر سکتا ہے، خدا، مصطفیٰ اور صحابی۔ اس کے علاوہ بعد والوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی صحابی پر طنز و تشنیع کریں۔ اور یاد رکھو، جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مورد طعن بنائے گا اور ان پر طعن کرے گا تو یقیناً وہ گمراہ ہو جائے، کیونکہ ایمان اور اعمال کا معیار جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ ایمان کے متعلق فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ بعد میں آنے والے لوگوں کے متعلق فرمایا اگر وہ اس طرح کا ایمان لائیں گے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایمان تھا، فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت یافتہ شمار ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بعض حلقوں کے اندر وہ ایک مختلف فی شخصیت سمجھے جاتے ہیں، حالانکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک جس طرح دوسرے صحابہ قابل احترام ہیں، تنقید سے بالا تر ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی طرح۔ اور سب سے پہلے بس دوستوں سے، دوست کیا ہیں، دوسرے غیروں سے سنا ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر اعتراض کرتے اور کہتے ہیں کہ ان کے نام کا معنی غلط ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ بہت سارے نام ایسے ہیں
صحابہ کرام کے اور صحابیات کے جو نام معنی کے اعتبار سے غلط تھے، نبی پاک علیہ السلام نے ان کو بدل دیے۔ کئی عورتوں کے نام غلط تھے، حضور نے ان کو بدلا۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ ہے نا کہ جو بچہ بیمار ہو کہتی ہیں عورتیں اس کا نام بدل دو، یہ نام بہت بھاری ہے، اس نام کی وجہ سے یہ بیمار ہے، اس کا نام بدل دو۔ نام کی وجہ سے نہ کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے نہ کوئی تندرست ہوتا، البتہ معنی غلط ہو تو بدل دینا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شہر مدینہ کا نام یثرب تھا، بدل دیے۔ صحابہ کے نام بدلے اور صحابیات کے نام بدلے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کائنات میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عربی کس کو آتی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ عربی کسی کو نہیں آتی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو سب سے زیادہ عربی جاننے والے ہیں، ان کے سامنے یہ معاویہ نام آیا، آپ نے تبدیل نہیں کیا، باقی رکھا۔ اگر نبوت کو نام کے اندر کوئی خرابی نظر آتی تو حضور نام کو یقیناً تبدیل کر دیتے۔ نہ نبی پاک کو کوئی خامی کمزوری نظر آئی، نہ آپ نے تبدیل کیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی کمزوری نظر نہیں آئی تو بعد والے کی کہیں کون سنتا؟ بعد والے کا اعتراض کون سنتا ہے کہ حضرت میرے معاویہ کا نام غلط ہے، معنی غلط ہے؟ جب غلط ہوتا تو اللہ کے نبی تبدیل کرتے۔ یہ اصول یاد رکھنا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے کئی معانی ہوتے، جس طرح مولا کا لفظ ہے، غلام جس کو آزاد کیا جائے اس کو بھی مولا کہتے ہیں، اور جو غلام کو آزاد کرنے والا ہے اس کو بھی مولا کہتے ہیں۔ میں نے لغت کی کتابوں کے اندر 16 معنی پڑھے ہیں مولا کے۔ مولا کا معنی کیا؟ اسی طرح معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لفظ معاویہ کے کئی معنی، اور ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ دشمن کے پنجے کو مروڑ دینے والا، اور ایک معنی یہ ہے آسمان سے جب تارا ایک نکلتا اس کو معاویہ کہتے ہیں۔ جب وہ تارا نکلتا ہے تو اس تارے کو دیکھ کر کتے بھونکتے ہیں، جس تارے کو دیکھ کر کتے بھونکے اس تارے کو معاویہ کہتے ہیں۔ یہ بھی لغت کے اندر موجود ہے۔ تو سب سے پہلا اعتراض جو لوگوں نے حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کیا، تو ہم ان کے سامنے درخواست کریں گے کہ یہ نام نبی پاک کو صحیح نظر آیا، حضور کو کوئی خامی نظر نہیں آئی، حضور کو صحیح معنی اور مفہوم معلوم ہوا، اسی واسطے اللہ کے نبی نے اس کو برقرار رکھا، ورنہ حضور تبدیل کر دیتے۔ جس کو نبی پاک نے برقرار رکھا اس پر کسی کو اعتراض کرنے کی اجازت نہیں۔ پہلی بات۔ اور دوسری فضیلت کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا تھا کہ جو بیت اللہ میں آ جائے گا اس کے لیے امن ہے، وہ اپنا ہو، بیگانہ ہو، یگانہ ہو، پرایا ہو، جو بھی ہو، جو بیت اللہ میں آ جائے گا اس کے لیے امن ہے۔ تو بیت اللہ میں لوگ جمع ہو گئے، لوگ بچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے بعد پھر دوسرا نام لیا، فرمایا جو ابو سفیان کے گھر آ جائے اس کو بھی امن ہوگا۔ تو حضرت امیر معاویہ کا گھر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بیٹے ہیں حضرت ابو سفیان کے، یہ اسی موقع پر مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو ان کے گھر کو کعبے کے بعد اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امن قرار دیا کہ یہ گھر دارالامن ہے، دارالامن ہے، جو یہاں آ جائے گا اس کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ تو جس کے گھر کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام امن کا ذریعہ بتلا رہے ہیں، امن بتلا رہے ہیں، تو وہ شخص اس کے متعلق کسی قسم کی کوئی لب کشائی کرنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور مقام صحابیت کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے کہ دنیا کے بعد میں، صحابہ کے بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں مسلمان، ان میں سارے دنیا کے ولی جمع ہو جائیں، کسی صحابی کی ایک اس نظر کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے جو اس نے اٹھا کر رسول پاک کے چہرے کو دیکھا تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پر صحابی ہیں، دوسرے نمبر پر مشہور قول کے مطابق عند الجمہور وہ کاتب وحی ہیں،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان سے اترنے والی وحی کسی عام شخص کے حوالے کر دی تھی کہ تو لکھتا رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں عرض کر رہا ہوں، صحابی بھی ہیں، کاتب وحی بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے گھر کو امن کا گھر بھی قرار دیا گیا۔ اللہ اللہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کعبے میں تشریف لائے نا، اتباع سنت کا یہ عالم تھا۔ اور اس سے پہلے میں سناتا ہوں، مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے تھے اور شیطان نے آ کر جگا دی کہ نماز کا وقت جا رہا ہے، معاویہ نماز پڑھو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور نماز ادا کی، اور اس سے پوچھا کہ تو مجھے جگانے والا ہے کون؟ میں نے کئی دفعہ جمعے کے اندر یہ واقعہ سنایا، تو ہے کون؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں۔ تو حضرت امیر معاویہ پوچھتے ہیں کہ یہ نماز کے لیے جگانا تو نیکی ہے، اور نیکی کی ترغیب اور نیکی کی دعوت اور نیکی کے لیے جگانا یہ تیرا کام تو نہیں ہے، تو نے مجھے جگایا کیوں؟ اس کی وجہ بتا۔ تو شیطان کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ تو اگر سویا رہتا تو تیری نماز قضا ہو جاتی، اور تیری نماز قضا ہوتی تو اس نماز کی قضا پر تو روتا، اور پھر تجھے ہر آنسو پر اللہ تعالیٰ کئی نمازوں کے ثواب عطا کرتا۔ میں نے یہ برداشت نہیں کیا کہ تجھے کئی نمازوں کا ثواب دیا جائے، میں نے پہلے جگا دیا تھا کہ وقت پر نماز پڑھ لیں تاکہ ایک ہی نماز کا ثواب ان کو مل جائے، ایک ہی نماز کا ثواب مل جائے۔ اللہ اللہ، یہ کعبے کے اندر تشریف لاتے ہیں اور وہاں صحابہ کھڑے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت کیا دیکھتے ہو؟ فرمایا دیکھ یہ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کعبے کے اندر جو نماز پڑھی تھی کس مقام پر پڑھی تھی اور کس طرف چہرہ کر کے پڑھی تھی۔ پاکستان کے اندر مفصل بیانات اس موضوع پر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر ایک بیان میں نے ناروال میں کیا ہے، اور دوسرا بیان شرق پور بھی کیا ہے، احباب گواہ ہیں، اور تیسرا بیان مرید کے میں، اور چوتھا لاہور میں۔ اور آج یہ مختصر سی گزارشات ہیں، یہ زیادہ لمبا چوڑا نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کعبے کے اندر تشریف لائے، اور اندر تشریف لائے پوچھ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کعبے کے اندر نماز پڑھی تھی، اب مسئلہ یہ ہے کہ کعبے کے باہر تو پڑھے تو کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھے گا، اور کعبے کے اندر جو پڑھے گا تو کس دیوار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ تو کعبے کے اندر گئے صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے نماز کہاں پڑھی تھی اور کس طرف چہرہ کیا تھا؟ تو جن صحابہ نے آقا علیہ السلام کو کعبے کے اندر دیکھا، انہوں نے اس مقام کی نشاندہی بھی کی اور یہ بھی بتایا کہ اللہ کے نبی نے اس طرح منہ کر کے نماز پڑھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت کی اتباع کے اتنے تابعدار تھے، سنت کی اتباع کے اتنے شیدائی تھے کہ سنت کا پتہ چل جائے کہ اللہ کے نبی نے کس طرح کہاں اور کدھر منہ کر کے نماز پڑھی، تو جب پتہ چل گیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسی طرح بالکل نماز ادا فرمائی، اسی طرح نماز ادا فرمائی۔ اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وظیفے جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے، وہ چلتے آ رہے تھے، وہ بھارے بھارے وظیفے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی بھیجا کرتے تھے۔ امام حسن کا ایک خواب مجھے یاد آ گیا، حالات کچھ ٹیٹ ہو گئے مالی اعتبار سے۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے، انہوں نے ارادہ کیا میں خط لکھوں کہ اتنے مہینے ہو گئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مجھے وظیفہ نہیں بھیجا۔ خط لکھنے کا ارادہ کیا اور کسی وجہ سے خط نہ لکھ سکے، خیر رکھ دیا، خط نہ لکھا گیا۔ رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا حسن کیا کر رہے تھے؟ جی میں خط لکھنا چاہ رہا تھا، عرصہ ہو گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وظیفہ نہیں بھیجا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خط نہ لکھو، یہ دعا پڑھو، اللہم اقذف فی قلبی رجاءک
وقت رجائی امن سوا کا حتی لا ارجو احدن غیرہ کا، یا اللہ میرے دل کے اندر اپنی امید کے علاوہ باقی کسی کی امید نہ رکھ، اپنی امید پیدا فرما، باقیوں کی امیدوں کو ختم فرما۔ یہ دعا پڑھتے رہا کرو، وظیفہ آ جائے گا۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی دعا پڑھنی شروع کر دی۔ حضرت امیر معاویہ نے وظیفہ بھیج دیا، جن مہینوں کا وظیفہ نہیں بھیجا تھا وہ بھی اکٹھا بھیج دیا۔ اور یہ پھر اہل بیت حضرات اس کو خرچ کس طرح کیا کرتے تھے؟ برے کاموں پر نہیں، نیک کاموں پر، جہاں دیکھتے کسی کو ضرورت ہے وہاں جا کر اس پر جا کر دے کر آتے، اس پر وہاں جا کر خرچ کرتے، فقیر کو کبھی آنا بھی نہیں پڑتا تھا۔ اللہ اللہ۔ تو آخری عمر ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حجامت کرواتے نا، بال کٹواتے، ترمذی شریف کے اندر حدیث آتی ہے، بال کٹوا کر صحابہ کے اندر تقسیم کر دیتے تھے بطور تبرک۔ کسی صحابی کے ہاتھ میں ایک بال آتا اور کسی کے ہاں 2 بال آ جاتے، اور جب حضور علیہ السلام ناخن کٹواتے تو وہ ناخن بھی صحابہ کرام اٹھا لیا کرتے تھے بطور تبرک کے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہونے لگے تو ایک بال ان کے پاس تھا، اپنی بیوی سے کہنے لگے جب میں مر جاؤں مجھے غسل دے لینا تو میرا منہ کھول کر میری زبان کے نیچے یہ آقا علیہ السلام کا بال رکھ دینا۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول تھا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے دفن کرنے سے پہلے یہ نبی پاک علیہ السلام کے ناخن میرے پاس موجود ہیں، یہ ناخن میری آنکھوں پہ رکھ دیں اور پھر مجھے دفن کر دینا۔ نام پر بھی کوئی اعتراض نہیں، کام پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ باقی ایک بات یاد رکھنا، جو مشاجرات صحابہ ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے آپس میں اختلاف، وہ صحابہ کرام جانے اور صحابہ کا خدا جانے۔ ان معاملات اور اختلافات کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا، ہم سے صرف یہی سوال ہوگا کہ تم نے صحابہ کا اکرام و احترام کیا تھا یا نہیں کیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، لوگوں میرے صحابہ کا اکرام کیا کرو کیونکہ وہ تم میں سے بہترین لوگ ہیں۔ ہم نے بھی کلمہ پڑھا اور صحابہ نے بھی کلمہ پڑھا، ہم نے بن دیکھے پڑھا اور صحابہ کرام نے کملی والے کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھا اور آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھا۔ حضور کی ساری امت بہتر ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی امت میں سے وہ صحابہ بہتر، وہ لوگ بہتر جنہوں نے آقا علیہ السلام کے دست پاک پر اپنا ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھا تھا۔ ایک آدمی نے میرے سامنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیا، ایک جگہ پر ادھر پنڈی بٹیاں کی طرف ایک شخص نے اعتراض کیا، تو میں نے، عام آدمی تھا دکاندار، میں نے صرف اس کو اتنی بات کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جنت میں جائیں گے، یہ جملہ، اور تو رہ جائے گا۔ ان کی بخشش کا سرٹیفکیٹ وہ صحابہ ہے، حضور علیہ السلام نے دے دیا، خدا نے دے دیا، مصطفیٰ نے دے دیا۔ وہ جنت میں چلے جائیں گے اور طنز کرنے کی وجہ سے تو رہ جائے گا۔ اللہ جانتا ہے 5 منٹ اس بندے پر سکتہ طاری رہا، 5 منٹ کے بعد مجھے کہتے ہیں آپ نے ایسا جملہ کہا کہ میری دل کی کایا پلٹ گئی ہے، آج کے بعد میں کسی صحابی کے خلاف بھی زبان نہیں کھولوں۔ یہ جملہ جو میں نے کہا یہ میں نے غلط کہا، یہ میں نے۔ تو ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں، صحابہ کرام کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت۔ جو نبی پاک علیہ السلام کی آل سے محبت نہیں کرتے اور مختلف اعتراضات اور اشکالات گھڑتے رہتے ہیں، اور وہ اشکالات جو پیدا ہوتے ہیں وہ بھی صرف عدم محبت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، ہم ان کو بھی غلط کہتے ہیں، اور جو صحابہ کرام پر طنز کرتے ہیں ہم ان کو بھی غلط کہتے ہیں۔ صحابہ بھی ہماری آنکھ اور اہل بیت بھی ہماری آنکھ، ایک ہاتھ ہمارا صحابہ کے دامن میں اور ایک اہل بیت کے دامن میں، یہ دونوں جنت میں جائیں گے تو ان کا دامن تھامنے والا بھی جنت میں جائے گا، ان کا دامن تھامنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ
حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، مومنوں کی ماں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک ہے، آپ کی بیوی ہے۔ اس واسطے حضور کریم علیہ السلام کے صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ آقا علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار بھی۔ تو جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان پر نہ تان کیا جا سکتا ہے اور نہ طنز کیا جا سکتا ہے۔ سارے صحابہ ہمارے، سارے کے سارے اہل بیت ہمارے لیے قابل احترام، ہم صحابہ اور اہل بیت کے نوکر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔